اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ اس مہینے کا آغاز ہو جائے اور ہم ماہ مبارک رمضان میں وارد ہو جائیں، ہمیں اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور یہ روزہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ اجمالاً پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک انسان کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں رکھتا ہے، انسان کما حقہ اس چیز کو درک نہیں کرتا ہے، تب تک اس کی جو معرفت کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے اور جس طریقے سے اس چیز کو انجام دینا چاہیے، انسان انجام نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی، یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں خداوند عالم روزے کے مقصد کو ذکر کر رہا ہے، اور آغاز اس یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان۔ یعنی آپ یہاں سے ذرا توجہ فرمائیں کہ جو آیت کا آغاز ہو رہا ہے، جو مخاطب ہے پروردگار عالم، وہ کس سے مخاطب ہے؟ وہ مؤمنوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، واجب قرار دے دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد آگے خداوند نے ارشاد فرما رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے سے لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے واجب قرار دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے اس کے پہلے والی امتوں کے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا تھا۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو واجب قرار دیا گیا ہے، یہ مشقت، یہ زحمت، یہ پریشانی صرف تمہارے لیے ہے، نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ واجب تھا۔ اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، کس طریقے سے تھا، وہ بہرحال یہ مقام نہیں ہے، لیکن اس کے پہلے بھی امت پر روزہ واجب تھا۔ اور اس کے بعد اب خداوند عالم مقصد روزے کو بیان کر رہا ہے کہ اصل میں یہ روزہ کیا ہے۔ یہ تم روزہ سے یہ سمجھ رہے ہو کہ صرف یہ بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام روزہ ہے۔ نہیں، روزہ کس لیے ہے؟ اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا خداوند عالم چاہتا ہے کہ بس بندہ اس کا بھوکا رہے اور پیاسا رہے؟ نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اصل مقصد روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے قریب ہو جائے، اس کا تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، پاک اور پاکیزہ ہو جائے۔ لہذا اسی محور کے اوپر تمام چیزیں گھومتی ہیں، وہ دعا ہوں، وہ نمازیں ہوں، وہ مناجات ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہو اس ماہ رمضان میں، ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پاک اور پاکیزہ کیا جائے، انسان کو طاہر کیا جائے، اور انسان اس قابل ہو جائے کہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ سکے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اسی وقت بندہ آ سکتا ہے کہ جب پاک اور پاکیزہ ہو، اور یہ تمام چیزیں اسی لیے واجب قرار دی گئی ہیں کہ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ بس تو روزے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے۔ ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ لہذا صرف روزہ بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روک لے، صرف چند چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں
ان چیزوں سے صرف اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے ہر اس چیز سے بچنے کا کہ جو پروردگار عالم کی نگاہ میں غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، نادرست ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ ان چیزوں کے بچنے کے بعد انسان تقوی کی منزل پر فائز ہو جائے اور صاحب تقوی بن جائے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ بس پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس روزے کے ذریعے سے پروردگار عالم کا تقوی حاصل کر سکیں، ہم متقی اور پرہیزگار بن سکیں، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔